آج آپ کو کراچی کی لال کوٹھی کی بھدرو کے بارے میں کچھ ایسے حقائق اور واقعات سنانے جا رہے ہیں کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ کوٹھی ہے اور ایسی بھدرو ہے جس کا ذکر بہت سی کتابوں میں آ چکا ہے۔ کراچی کا بچہ بچہ اس واقعے کے بارے میں جانتا ہے، مگر ہم ایک ٹیکسی ڈرائیور کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے ایک رات اس بھدرو کو دیکھا تھا۔ رات کا سما تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور لال کوٹھی کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اسے روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کھڑی نظر آتی ہے جس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی ٹیکسی والے کو ہاتھ دیتی ہے تو وہ فوراً رک جاتا ہے۔ لڑکی کا خون دیکھ کر ڈرائیور پریشان سا ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے اور یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو بہت زخمی ہیں۔ تو اس لڑکی نے آگے سے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بس مجھے جلدی سے میرے گھر چھوڑ دو۔ ڈرائیور نے آگے سے کہا کہ آپ کو تو ہاسپٹل جانا چاہیے، میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لڑکی نے صرف اتنا بولا، میں صرف اپنے گھر جاؤں گی، وہاں سے ہاسپٹل جاؤں گی۔ مجبوراً ڈرائیور گاڑی چلانے لگا۔ لڑکی خون ٹپکاتی ہوئی گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ڈرائیور اس سے پوچھتا ہے، آپ کو جانا کون سی جگہ ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، ناظم آباد۔ ڈرائیور بیچارہ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اسے ناظم آباد لے جاتا ہے۔ لڑکی اسے ایک گلی میں لے گئی اور ایک گھر کے سامنے رکوا لیا۔ وہ ٹیکسی سے اترتے ہوئے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کرنے لگی اور پھر اس گھر کا دروازہ بغیر نوک کیے ہاتھ کے دباؤ سے کھول کر اندر چلی گئی۔ اب ٹیکسی والا انتظار کر رہا ہے، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود اس گھر سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ پریشان ہو کر ٹیکسی سے اترا اور گھر کا دروازہ نوک کرنے لگا۔ 2-3 بار نوک کرنے کے بعد آنکھوں میں نیند لیے ایک بوڑھا آدمی باہر آتا ہے اور ٹیکسی والے سے حیرانگی سے پوچھتا ہے، کیا بات ہے بیٹا، کیوں آدھی رات کو دروازہ پیٹ رہے ہو؟ وہ ڈرائیور کہتا ہے، وہ بابا جی ابھی ایک میڈم میری ٹیکسی میں لال کوٹھی سے یہاں تک آئی ہیں اور گھر کے اندر گئی ہیں۔ وہ کافی زخمی تھی، ان کی گردن سے خون بہہ رہا تھا، ابھی بھی انہوں نے مجھے کرایہ نہیں دیا، کیا آپ لوگوں نے ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے؟ بوڑھا پہلے تو چونک جاتا ہے، چند لمحے اس ڈرائیور کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہتا ہے، بیٹا تم یہیں ٹھہرو، میں تمہیں ابھی کرایہ لا کر دیتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر جا کر واپس آیا اور ڈرائیور کو اس کی مطلوبہ رقم دے دی۔ ڈرائیور کرایہ تو لے لیتا ہے، لیکن اب اس کو تشویش ہونے لگتی ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بابا جی سے پوچھا، بابا جی وہ میڈم کدھر ہیں، ان کو ہاسپٹل لے کر نہیں جانا؟ بوڑھا افسردگی سے سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں بیٹا تم جاؤ، اندر کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ڈرائیور اب حیرت سے اچھل پڑتا ہے، کیا مطلب؟ ابھی 10 منٹ پہلے تو وہ میڈم خون ٹپکاتے ہوئے میری ہی گاڑی میں آپ کے گھر کے اندر گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر کوئی لڑکی نہیں؟ جی بیٹا آپ صحیح کہتے ہیں، اسی لیے تو آپ کو کرایہ دیا، لیکن اب وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈرائیور چونک کر ان کی طرف دیکھتا ہے، وہ میری بیٹی ہے، لیکن اس کو مرے اب زمانہ ہو گیا ہے، وہ آج سے کئی سال پہلے لال کوٹھی کے پاس قتل ہو گئی تھی، لیکن اس کی روح اب تک وہاں بھٹک رہی ہے۔ ہر سال سردیوں کی ایک رات میں وہ کسی نہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر تک آتی ہے اور یہاں پہنچ کر غائب ہو جاتی ہے۔ تم چھوڑو اس بات کو، تم اپنا کرایہ لو اور چلے جاؤ۔ وہ ڈرائیور کہنے لگے کہ میری تو گھگی بن گئی، خوف سے لرزتا رہا اور کئی مہینے مجھے بخار آتے رہے، یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ ایک بھدرو نے رات کو سفر کیا تھا۔ کراچی کی اس لال کوٹھی کی بھدرو کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے واقعات لکھے ہیں جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً سناتے رہیں گے۔ شکریہ۔